دینی پروگرام میں ناپاکی کی حالت میں شرکت۔ آج کا سوال ہے، بعض مساجد میں عورتوں کے لیے کوئی گوشہ مخصوص کر دیا جاتا ہے جہاں جا کر وہ باجماعت نماز میں شرکت کرتی ہیں۔ مسجد میں کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ اس گوشے میں رہ کر استفادہ کرتی ہیں۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں، کیا عورتیں ناپاکی کی حالت میں اس حصے میں جا سکتی ہیں؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ سورہ نساء آیت 42۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے۔ بعض مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز سے قریب ہونے یعنی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد سے قریب ہونے کی ممانعت بھی شامل ہے۔ ملاحظہ کیجیے تفسیر قرطبی، تفسیر آیت مذکورہ والا۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ مسجد میں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ غسل کر کے پاکی نہ حاصل کر لے۔ یہ ممانعت جس طرح مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہے، اسی طرح مسجد میں منعقد ہونے والے کسی دینی پروگرام میں شرکت کے سلسلے میں بھی ہے۔ ریاحی مرض میں مبتلا شخص نماز کیسے پڑھے؟ سوال: ایک صاحب کو ایک ایسا مرض ہے کہ انہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ریاح خارج ہوتی رہتی ہے۔ وہ علاج کرا رہے ہیں مگر اب تک کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا ہے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ وہ نماز کیسے پڑھیں۔ کیا انہیں جب بھی ریاح خارج ہو وضو کرنا ہوگا یا ان کے لیے کچھ رخصت ہے یعنی کچھ چھوٹ ہے، ان کے لیے کوئی اجازت ہے؟ جواب: نماز کی صحت کے لیے آدمی کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ بخاری 135۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز نہیں قبول فرماتا اگر اس کا وضو نہ ہو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ بخاری 135 نمبر۔ البتہ مریضوں اور معذوروں کے لیے اس سلسلے میں رخصت ہے۔ مرض مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا استحاضہ، اس مرض میں عورت کو ماہواری کے مخصوص ایام کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے۔ سلسلہ البول، اس مرض میں مثانہ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہتے ہیں۔ سلسلہ الریح، اس مرض میں تھوڑی تھوڑی دیر میں ریح خارج ہوتی رہتی ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض خواتین کو استحاضہ کا مرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کا مرض ہے، میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، کیا میں اس عرصے میں نماز نہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زائد خون ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض شروع ہو تو نماز نہ پڑھو، جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کر لو، پھر نماز پڑھو۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بھتیجے عروہ بن زبیر نے اور عروہ سے ان کے بیٹے ہشام نے روایت کیا ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے آگے یہ حصہ بھی روایت کیا ہے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو جب اس کا وقت آ جائے۔ بخاری 228 نمبر، مسلم 333۔ ایک دوسری خاتون ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ تھیں جو ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ انہیں بھی استحاضہ کا مرض تھا اور انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا تھا۔ ابی داؤد 305۔ فقہائے کرام نے سلسلہ البول اور سلسلہ الریح جیسے مریضوں کو مستحاضہ، وہ عورت جسے مدت حیض کے بعد بھی خون آتا ہو، پر قیاس کیا ہے۔ ان سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں گے اور اس پورے وقت میں باوضو سمجھے جائیں گے۔ مثلا ظہر کا وقت شروع ہو تو وضو کر لیں، اسی وضو سے وہ ظہر کی نماز کے علاوہ سنت اور نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر عصر کا وقت شروع ہو تو انہیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔